نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ رہنمائے حق کے معزز و مکرم ناظرین و سامعین، خصوصاً درس نظامی کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کر رہے ہیں آپ سبھی طلباء و طالبات خیر و عافیت سے ہوں گے بفضل اللہ و برسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک اور نئی کتاب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، رہنمائے ترکیب۔ امید کر رہے ہیں کہ آپ نے نصف اول کی ساری کتابیں اچھی طرح سے پڑھ لی ہوں گی، چونکہ آلموسٹ یہ کورس مکمل ہو ہی چکا ہے۔ اب وہ اسٹوڈنٹس جو پہلی مرتبہ رہنمائے حق یوٹیوب چینل پر ہم کو دیکھ رہے ہیں، جن کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، تو عرض کر دیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ رہنمائے حق اور الرزاق اکیڈمی کی جانب سے ایک 3 سال کے شارٹ درس نظامی کورس کا سلیبس کریٹ کیا گیا ہے، ایک نصاب معین مختص کیا گیا ہے جس میں یہ ساری کتابیں آپ کو پڑھائی جائیں گی۔ دیکھیے 3 سال کے مختصر سے عرصے میں اب اسپیشلی یہ ان اسٹوڈنٹس کو ذہن میں رکھ کر بنایا گیا کورس ہے جو آلریڈی کہیں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز وغیرہ میں پڑھتے ہیں۔ جیسے مدارس کے طلباء صبح 9 بجے سے 4 بجے تک ٹائم دیتے ہیں، ایسا ٹائم نہیں دے پاتے ہیں، اسپیسیفک ایک ٹائم نہیں نکال سکتے ہیں، ان اسٹوڈنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ریکارڈڈ فارم میں 3 سال کا شارٹ درس نظامی کورس بنایا گیا ہے، جس میں بنیادی طور پر ضروری فنون سبھی پڑھا دیے جاتے ہیں، جیسے کہ عقائد و اصول عقائد، تفسیر و اصول تفسیر، حدیث و اصول حدیث، فقہ و اصول فقہ، اور پھر اسپیشلی عربک گرامر جس کو کہ ہم ادب کہتے ہیں وہ بھی آپ کو پڑھایا جاتا ہے۔ باقی نصاب آپ کو یہاں نظر آ ہی رہا ہوگا، دیکھ لیجئے کون کون سی کتابیں یہاں پر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ کورس میں انرول ہونا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا سیلف پروموشن بھی کر لینا چاہتے ہیں۔ دیکھیے دیگر جو ممبرس ہیں ڈائریکٹلی جو ہم سے نہیں، ہماری لیڈس وغیرہ سے آئے ہیں، ان کے لیے یہ کورس جو 3 سال کا ہے 5,000 روپیوں میں رکھا گیا ہے۔ صرف ایک ہی چیز نہیں ہوگا، 3 سال کا درس نظامی کورس تو یہاں رہے گا ہی رہے گا، بس چونکہ ہماری ذہنیت یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہر کوئی تھوڑا روایتی انداز سے باہر بھی ہٹ جائے ہے۔ اب اسپیشلی جو مدرسے میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس بھی ہیں نا، تو ان کی ذہنیت بس یہی نہ ہو کہ ہم ایک حد تک محدود ہیں، کسی کی توہین نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن ضمناً بتا رہے کہ ہمارے لیے سورس آف انکم بس یہی ہے نا، سمجھیں بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ کورس میں اگر آپ انرول کر لیتے ہو تو آپ کو ان کورسز کو مونیٹائز کیسے کرنا ہے، اگر یہ کسی اور اسٹوڈنٹس تک آپ ریفر کرتے ہو اور آپ کے ایفیلیٹ لنک کے تھرو ہمارا یہ کورس کوئی پرچیز کر لیتے ہیں تو 3,125 روپے آپ ارن کر سکتے ہو 5,000 میں اگر آپ یہ کورس کسی کو بیچتے ہو، تو اس میں ارننگ بھی ہے۔ بہرحال یہ چیز ہم مخفی رکھتے ہیں، لوگوں کو پبلکلی نہیں بتاتے، بس کبھی کبھی ایسا ہی ضمناً ذکر کر دے رہے ہیں۔ تو درس نظامی کورس بھی آپ کو پورا مل جائے گا، ٹھیک ہے، ڈپلومہ ان عربی کی کلاسز ہیں، باقی اسی طریقے سے دیکھیے آپ کو علم تجوید کورس بھی مل جا رہا ہے، اسی طرح سے علم منطق کورس بھی آپ کو یہاں پر مل جائے گا، اور اسی طریقے سے فہم القرآن کورس جس میں لفظ ٹو لفظ قرآن سمجھو گے، اصلاح عقائد کورس، بہرحال بہت سارے کورسز اویلیبل ہیں، اور دنیاوی کورسز بھی آپ کو اس میں مل جائیں گے، 15 سے زائد ہائی پیئنگ اسکلز کورسز بھی آپ کو اس میں انشاءاللہ العزیز مل جائیں گے۔ چلیے بہرحال بہت زیادہ دیر ہو جا رہی ہے، وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے اگر آپ کو یہ کورس چاہیے تو اسکرین پر آپ کو ایک نمبر نظر آ رہا ہوگا، اگر آپ ہماری لیڈ سے یہ کورس خریدتے ہو تو آپ کو یہ 5,000 میں ہی ملے گا۔ ویب سائٹ پر بھی الرزاق اکیڈمی کے 5,000 میں ہی لگا ہوا ہے، جو کہ 3 سال کا کورس بھی ہے، بہت سارے اور بھی دیگر کورسز ہیں، لیکن ڈائریکٹلی اگر آپ ہمارے اس نمبر پر ہم سے کانٹیکٹ کر کے ہمارے یوٹیوب چینل رہنمائے حق یا انسٹاگرام پیج حافظ خواجہ اطاء یا رہنمائے حق کے تھرو آ کر ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو 50% کا ہم آپ کو ڈائریکٹلی ڈسکاؤنٹ دے دیں گے، یعنی کہ 5,000 کا کورس بھی آپ کو 2,500 میں مل جائے گا۔ اگر آپ بالفرض کسی اسٹوڈنٹس کو 5,000 میں بیچ دیتے ہو تو 3,125 روپے آپ کما بھی سکتے ہو، ارننگ بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ تعلیم بھی آپ کو مل جائے گی، دین بھی بہتر، دنیا بھی بہتر۔ تو بہرحال آئیے اب آغاز کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسب سابق دعاؤں کے ساتھ، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا رب زدنی علما نافعا رب زدنی علما نافعا۔ اس سے پہلے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ بھائی ادب میں یعنی کہ عربک گرامر میں سب سے بہتر کتاب تو شرحوں میں ہے، عامل لینا وہ کتاب چھوڑ کے رہنمائی ترکیب کیوں پڑھا رہے ہیں، تو یہاں اسکرین پر جواب موجود ہے، آپ لوگ پڑھ لے بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اب اس میں بڑے بڑے جملے ہیں ترکیبات، اور اچھے طریقے سے ہم کو اس چیز کا احساس ہے کہ جو آن لائن اسٹوڈنٹس پڑھنے والے ہیں ان کے لیے یہ جملے بھی بڑا بھاری معلوم ہوتے ہیں. تو شروع میں عمل کی بڑی بڑی عبارتوں کی ترکیبات کرنے بیٹھیں گے تو اللہ نہ کرے ان کی ذہنیت یہ بن جائے کہ جان دو بھی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا چھوڑ دو. اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر اچھی بات نہیں ہوگی. بس یہ سوچ کر آسان سے ترکیبیں پڑھانے والے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے آسان رہیں گے شروع میں. تو دیکھیے آئیے شروع کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسمیہ جملے. اب جملے اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ امید ہے آپ کو یاد ہوگا ہی، اگر آپ نحو پڑھ کے آئے ہیں تو وہ جملہ جو اسم سے شروع رہا وہ جملے اسمیہ کہلاتا ہے. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، آسان سی بات ہے کہ اسمیہ جملوں کی ترکیبیں آپ کو یہاں پڑھائی جا رہی ہیں. یعنی کہ ایسے چند جملے ہوں گے جو نون یعنی اسم سے کسی بھی چیز مقام وغیرہ کے ناموں سے شروع ہونے والے جملوں کی ترکیبیں آپ کو پڑھائیں گے. تو سب سے پہلے تو آسان ترکیب آپ کو دی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ الاسلام دین. اب منہاج العربیہ میں یہ جملہ آپ 10 مرتبہ پڑھ چکے ہوں گے کہ اسلام کیا ہے؟ ایک دین، ایک مذہب ہے. ٹھیک ہے، الاسلام دین، اسلام ایک مذہب ہے، ایک دین ہے. کیا کیا چیزیں اس میں؟ مبتدا ہے، خبر ہے، جملے اسمیہ خبریہ ہے. کیا مطلب؟ ترکیب پڑھو معلوم ہو جائے گا. دیکھیے الاسلام مبتدا ہے، دین خبر ہے. اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا ہوتا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں تھی، آسان ترکیب تھی. ایسی آسان سے تھوڑا مشکل، تھوڑا سے اور آگے تک ہم پہنچیں گے. ٹھیک ہے، اب آئیے دوسری ترکیب دیکھ لیجئے. دینک الاسلام. ادینک الاسلام کیا مطلب ہے؟ منہاج العربیہ میں یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ کیا تیرا دین اسلام ہے؟ کیا حمزہ استفہام کیا؟ دینک تیرا دین، الاسلام اسلام ہے، ادینک الاسلام کیا تیرا دین اسلام ہے. اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ مبتدا ہے، مرکب اضافی ہے اور خبر ہے. اب مبتدا کیا ہے، مرکب اضافی کیا ہے، خبر کیا ہے؟ ترکیب دیکھیے آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا. سب مل کر جملے انشائیہ، جملے اسمیہ انشائیہ ہو رہا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو حمزہ استفہام. کیا مطلب؟ کیا. ٹھیک ہے، حرف استفہام ہو گیا. دینو مضاف کا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ. دینو کا مضاف مضاف الیہ بولے جیسی بات، کھلے الفاظوں میں آسان آپ کو سمجھائیں گے. تو ایک ہے حرف استفہام، دوسرا ہے دینو کا مضاف مضاف الیہ. لیکن یہ جو کا ہے یہ کیا ہے وہ بھی ساتھ میں بتا دیا جا رہا ہے کہ یہ جو کا ہے یہ حقیقت میں ضمیر مجرور ہے. یہ حالت جری میں. کیوں ہے بے حالت جری میں؟ ظاہر سی بات ہے مضاف الیہ ہے، اور کیا بات ہونا ہے اس میں، اور کیا راکٹ سائنس. تو مضاف الیہ ہے، ضمیر ہے، مجرور ہے. اچھا الگ ہے یا جڑے ہوئی؟ تو جڑے ہوئی ہیں، اس لیے اس کو متصل کہا جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے، دینو مضاف کا مضاف الیہ، دینو مضاف کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل گئے. ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا یہ ہو گیا. اب اس کے بعد الاسلام خبر. بس آسان تھی. مبتدا بھی اپنی خبر سے مل کر جملے اسمیہ انشائیہ ہوا. جملے خبریہ کیوں نہیں ہوا بھائی؟ تو یہاں حمزہ استفہام حمزہ آ گیا نا. اب جو 10 انشائیہ کی قسمیں آپ پڑھے ہوئے ہیں نحو میں، اگر آپ کے ذہن میں ازبر ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں استفہام بھی موجود ہے. اس وجہ سے یہ جملے اسمیہ اور انشائیہ ہوا. ٹھیک ہے، اگر کوشچن مارک والے جملوں سے ترکیب بن رہی ہے آخر میں وہاں کر آپ اینڈ کر رہے تو اس کو آپ کیا بولیں گے؟ خبریہ نہیں، انشائیہ کہہ دیں گے. ٹھیک ہے، آسان تھی دوسری ترکیب بھی. اب آئیے جلدی تیسری ترکیب بھی کر لیجئے. اوپر سوال ہوا نا تو نیچے جواب دے رہے. نعم، ہاں، دینی الاسلام، دینی الاسلام، ہاں میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا کیا ہے؟ مبتدا ہے، مرکب اضافی ہے، خبر ہے. وہی ہے، دیکھو اوپر جیسے تھا نیچے بھی ویسے ہی ہے. لیکن اوپر جملے انشائیہ تھا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جملے خبریہ ہو رہا ہے. ترکیب دیکھ لو آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گا. نعم، نعم کے معنی ہاں. ٹھیک ہے، یہ حرف ایجاب ہے، یعنی کہ ایگری کر رہے ہیں، ہاں بول رہے، وہ ہے سمجھو یہ ایجاب، قبول کرنے کے معنوں میں. ٹھیک ہے، نعم معنی ہاں. دینو مضاف یا ضمیر، وہی دینی ہے نا، دینی. تو دینی ضمیر مجرور متصل، جیسے کا اوپر تھا ایک ضمیر تھی، یا بھی ایسی ہے ضمیر ہے، حالت جری میں ہی ہے، چونکہ ظاہر ہے وہ بھی مضاف الیہ بن رہی ہے. تو متصل ہے، منفصل ہے، متصل ہے. تو نعم دینی، نعم ایک یہ جملہ یہ کیا بولتے ہیں؟ حرف ایجاب. دینی مضاف مضاف الیہ ہو گئے، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہو گیا. الاسلام خبر ہو گئی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو گیا. بہت آسان ترکیبیں ہیں. ان لوگوں کے لیے جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں وہ لوگ ہنس رہے ہوں گے کہ اتنا کیا مشکل کر کے بتا رہے ہیں آپ کو، لیکن جو آن لائن پڑھ رہے ہیں obvious ہے ان کو
بہت زیادہ دشواری ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے, اب یہ اور بھی تھوڑی سی ٹف ہے بٹ انشاءاللہ سمجھانے کی ہم آپ کو کوشش کریں گے. چوتھا جملہ ہے اللہ بصیر, سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے 15ویں. ٹھیک ہے, اللہ بصیر, اللہ دیکھ رہا ہے. اب اس میں کیا کیا ہے؟ مبتدا ہے, خبر ہے, صفت مشبہ ہے. ٹھیک ہے, خبر کو ڈائریکٹ خبر نہیں بول دے سکتے. اللہ مبتدا, بصیر خبر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملے اس میں خبریہ نہیں بول سکتے اس میں, کیونکہ سمجھ آ جائے گا. ترکیب دیکھ لو, ترکیب اسم جلالت مبتدا, یعنی اللہ ڈائریکٹ اللہ مبتدا نہیں بولنا چاہیے, اللہ اسم جلالہ یا اسم جلالت مبتدا ہے. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ لفظ اللہ کے ساتھ کوئی بھی چیز کو آپ مت جوڑا کرو. لفظ اللہ اگر کہیں بھی آ جائے تو ایسے ہی کہہ لیا کیجئے کہ لفظ اللہ یا اسم جلالہ اللہ یا اسم جلالت. اب اس کے ساتھ آپ جو بھی بولنا چاہ رہے وہ بولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کرتے وقت میں بھی تو اللہ, اللہ اسم جلالت کیا ہو رہا ہے؟ مبتدا ہو رہا ہے. بصیرun, بصیرun ہے صفت مشبہ. اب صرف میں آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہوں گے کہ اسماء مشتقات جو 7 ہیں اس میں صفت مشبہ بھی ایک چیز تھی جس کی تعریف اللہ کی رحمتوں سے امید ہے آپ کے ذہن میں موجود ہوگی. ٹھیک ہے, صفت مشبہ میں ہوتا کیا ہے اگر آپ سمجھنا چاہو تو یہ ایک ایسی صفت ہوتی ہے جو دائمی طور پر ہوتی ہے, ٹیمپرری صفت نہیں ہوتی ہے. اب جیسے کہ سامع کہتے ہیں سننے والے کو, لیکن سننے والا وہ اس وقت جب آپ ہماری کلاس سن رہے ہو تو اب آپ ہوئے سامع. آپ کسی کو مار رہے ہو تو آپ ہوئے ضارب, لیکن آپ ہمیشہ سامع ہمیشہ ضارب نہیں ہو. جب آپ سن رہے ہو تو سامع ہو, جب آپ دیکھ رہے ہو تو آپ باصر ہو, بصر یبصر سے باصر دیکھنے والا. اسی طرح سے ضارب ہو مارنے والے. لیکن جب یہ آپ سے صفت وقوع ہو رہی ہو تبھی آپ اس صفت کے متعامل ہوئی, وہ صفت والے کہلائے. لیکن صفت مشبہ میں ایسی عارضی صفت نہیں ہوتی, یہ دائمی صفت ہوتی ہے. بصیر ہمیشہ دیکھنے والا. اللہ کو اللہ سامع نہیں کہتے, اللہ سمیع کہتے. صفت مشبہ کے وزن پر یہ جملے کو لاتے ہیں تو سمیع یعنی کہ ہمیشہ اللہ جو ہے نا صفت دائمی طور پر صفت جو ہے اپنے موصوف کے ساتھ مصدری معنوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت تو سمجھ آ رہا ہوگا نا. تو اب یہ چونکہ بصیر ہے, بصیر کے معنی دیکھنے, بصیرن دیکھنے والا. ٹھیک ہے, اب مصدری معنی بھی آ رہے ہیں, یہ اس میں مشتق بھی ہے چونکہ یہ اللہ موصوف کے ساتھ اسم جلالت اللہ موصوف کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ٹیمپرری طور پر نہیں, چونکہ اللہ تو ہمیشہ دیکھنے والا ہی ہیں. دیکھنے کی صفت اللہ کی ذات سے کبھی الگ نہیں ہوتی ہیں, تو چونکہ اب یہ الگ نہیں ہوتی تو وہ ہمیشہ رہنے والی صفت ہوئی. اب ہمیشہ رہنے والی صفت کس میں ہوتی ہے؟ صفت مشبہ میں ہوتی ہے, تو اس لیے اس کو صفت مشبہ کہا جا رہا ہے. اب یہ صفت مشبہ آتا کہیں میں سے ہے؟ اسماء مشتقات میں سے آتا ہے. ٹھیک ہے, اسماء مشتقات جو 7 ہے اس میں سے صفت مشبہ ہے. اب چونکہ صفت مشبہ معنوی اعتبار سے فعل سے بھی جڑا ہوا ہوتا ہے, دیکھنا ایک طرح کا فعل ہے نا, تو اب اس وجہ سے فعل کے وقوع کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے. آپ کو بتایا گیا تھا, امید ہے آپ کے ذہن میں یہ بات بھی محفوظ ہوگی. تو فاعل ہوگا تو ہی فعل ہوگا نا, ظاہر سی بات ہے. اگر کرنے والا نہیں ہوگا تو کوئی کام کیسے ہو رہا ہوگا؟ تو دیکھنے والا ہوگا تبھی تو دیکھا جا رہا ہوگا نا. تو چونکہ اب یہ صفت مشبہ ہے, معنویت فعل کی اس میں ہوتی ہے, اس وجہ سے صفت مشبہ میں کیا کرتے ہیں؟ فاعل کی ضمیر کو ضمیر مستتر رکھا جاتا ہے, یعنی فاعل کی ضمیر کو نکال لیا جاتا ہے. تب آسان الفاظ میں بڑا پیچیدہ نہ کرتے ہوئے اسم جلالت اللہ جو ہے مبتدا بن گیا. بصیر کو ڈائریکٹ آپ صفت نہیں بنا سکتے. وہاں الرحمن الرحیم کو بھی ڈائریکٹ صفت اول صفت ثانی جو بنا دیتے نا, درست نہیں ہے, وہاں پر بھی صفت مشبہ بنانا چاہیے. اور جب اس کو آپ صفت مشبہ بناؤ گے, چونکہ وہ صفت بھی ایسی ہے جو ہمیشہ اللہ کی ذات سے دائمی طور پر مصدری معنوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اپنے موصوف کے ساتھ, تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو بصیرون ہے وہ صفت مشبہ ہے. ٹھیک ہے, اب صفت مشبہ کے وقوع کے لیے اب اس میں کیا کر رہے ہیں؟ ہوا ضمیر پوشیدہ کو فاعل بنا لیا جا رہا ہے. اللہ اسم جلالت مبتدا, بصیر صفت مشبہ, اللہ اس میں موصوف کے ساتھ جڑے ہوئے ہمیشہ جڑے ہوئے وہ صفت مشبہ. اب اس میں ایک ہوا ضمیر فاعل تو بتا دیے راجع بسوئے مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہیں. اب کیا ہوا دیکھ لو, صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر
یعنی کہ ہوا ضمیر جو ہے نا صفت مشبہ بصیر، اس میں ہوا ضمیر جو مستتر ہے، جو چھپی ہوئی ہے، وہ فاعل، تو صفت مشبہ اپنے فاعل ہوا ضمیر سے مل کر شبہ جملے اسمیہ ہو کر، ٹھیک ہے، شبہ جملے اسمیہ ہو کر خبر ہوئی۔ اب ذہن میں سوال ہوگا کہ بھائی ڈائریکٹ خبر بناؤ نا، یہ کیا تھا، الگ الگ گھما پھرا کے ذہن خراب کر دے رہے، شبہ جملے اسمیہ کیا ہے؟ تو دیکھیے شبہ جملے اسمیہ نہیں، جملے اسمیہ کے جیسا، ڈائریکٹ بھی جملے اسمیہ نہیں بول دے رہے، چونکہ ظاہر معنویت کے اعتبار سے اس میں فعل کے معنی آ رہے ہیں، تو جملے اسمیہ بھی ڈائریکٹلی اس کو نہیں کہا جا سکتا، چونکہ فعل ہے، فاعل کی ضمیر نکال رہے اس میں، تو اس کو جملے فعلیہ بھی نہیں بول سکتے چونکہ صفت مشبہ ہے۔ تو دونوں کو بولے بغیر جو اسم، اب چونکہ جملے اسمیہ کیوں، جملے فعلیہ کیوں نہیں؟ چونکہ یہ اسماء مشتقات میں سے ہیں، اس وجہ سے اسماء میں سے ہیں، اس وجہ سے اس کو جملے اسمیہ میں رکھا گیا، لیکن ٹوٹلی جملے اسمیہ بھی اس لیے نہیں کہا گیا چونکہ اس میں معنوی اعتبار سے فعل کے معنی آ رہے ہیں، اس لیے اسم کے جیسا دکھنے والا کہا گیا، شبہ جملے اسمیہ ہو کر، اسم کے جیسا دکھنے والا ہو کر، اب وہ کیا ہو رہا ہے؟ بصیرٌ، اللہ اس میں جلالت مبتدا کی خبر بن رہی ہے، ٹھیک ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہوا۔ کہنے کہ کیا ہے، آسان الفاظ میں ہم بھی یہ سیدھا سیدھا جیسا یوٹیوب پر آپ لوگ کو ویڈیوز ملتے ہیں نا، اللہ اس میں جلالہ مبتدا اور صیغہ صفت بصیر اور ہوا ضمیر اس میں فاعل اور ٹھیک ہے صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر اللہ مبتدا کی خبر بن رہی ہے، کہہ دے سکتے تھے جملے شبہ جملے اسمیہ ہو کر، لیکن تھوڑا سا وقت گیا، پرواہ نہیں، لیکن بات زیادہ نہ صحیح، تھوڑا تھوڑا اگر آپ کو آج کی یہ کلاس میں سمجھ آئی تو آگے اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں آپ کو سمجھ آتی رہیں گی۔ اس نیت کے پیش نظر ہم نے اس کو تھوڑا سا اور بھی مزید کھول کر بیان کرنا مناسب سمجھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تعریف سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو اکتفی بہذا اليوم، آج کے لیے یہ کتنے جملے ہو گئے ایک مرتبہ دیکھ لو، ٹھیک ہے، 4 جملے ہو چکے ہیں، کوئی بات نہیں، کافی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی سن لو، آسان ہی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اوپر کا آپ سمجھ لینا۔ تو ہم نائمون، سورہ اعراف کی آیت 97 ہے، وہ سوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نائمون میں کیا ہے، مبتدا خبر ہے اور اس میں فاعل ہے، اب اس میں فاعل بھی صفت مشبہ ہی ہے، دیکھو، ٹھیک ہے، سوری اسماء مشتقات میں سے ہی ہے، اس میں فاعل ہو، اس میں مفعول ہو یا صفت مشبہ ہو، جو 7 چیزیں آپ لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ تو ہم نائمون، وہ سوتے ہیں، اب ترکیب دیکھ لو، ہم ضمیر مرفوع ہے، حالت رفعی میں ہے، ٹھیک ہے، منفصل ہے، الگ ہے، جڑی ہوئی نہیں ہے کسی کے ساتھ، اور جو ہم ضمیر ہے وہ مبتدا بن رہی ہے۔ نائمون، نائم اس میں فاعل سونے والا، نائمون وہ سب سونے والے، صیغہ کیا ہے، جمع مذکر ہے، غائب ہے، معلوم ہی ہو گیا آپ لوگوں کو، اور اس میں ہم ضمیر پوشیدہ فاعل ہے، نائمون وہ سونے والے، کون؟ ہم، وہ ضمیر آ گئی، ظاہر سی بات ہے، وہ ضمیر کون سی ہے؟ فاعل ہے، لوٹ رہی، الحمدللہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ راجع بسوئے مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ تو اس میں فاعل یعنی نائمون اپنے فاعل سے مل کر، یعنی ہم ضمیر سے مل کر شبہ جملے اسمیہ ہو کر، اب یہاں پر بھی شبہ جملے اسمیہ بول رہے، دیکھو جملے اسمیہ نے ڈائریکٹ نہیں بول دیا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں معنوی اعتبار سے فعل کے معنی آ رہے ہیں، سونا فعل ہے نا، لیکن چونکہ یہ اسماء مشتقات میں سے اس میں فاعل، اس لیے اس کو ڈائریکٹلی جملے اسمیہ بھی نہیں کہا گیا، شبہ جملے اسمیہ، چونکہ معنوی اعتبار سے فعل کے معنی ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، بار بار وہی چیز نہ دہراتے ہوئے، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر، نائمون اپنے ضمیر، ہم ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملے اسمیہ ہو کر خبر ہوئی کس کی؟ مبتدا کی، یعنی ہم ضمیر کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہوا۔ چلو 5 جملے کافی ہے، بہت زیادہ ہو گئے، اب اس کو لکھو، اور اس کا جو نقشہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا، وہ نقشہ بنا کر رکھ لیجئے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونستغفرک ونتوب الیک۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر سے اپنا ذاتی پروموشن، سیلف پروموشن کی، اگر آپ کو یہ آل ان ون کورس چاہیے جس میں 3 سال کا درس نظامی کورس بھی ہے، 15 سے زیادہ ہائی پینگ اسکلز کورسز بھی ہے، وہ سیکھ کر آپ اپنی خود کی ایجنسی وغیرہ بھی رن کر سکتے ہو، یا پھر کم از کم انہی کورسز کو آگے اسٹوڈنٹس تک اگر آپ پرووائڈ کرتے ہو تو 3-3 ہزار روپے آپ ارن بھی کر سکتے ہو، دینی تعلیم بھی سیکھ سکتے ہو، دنیا بھی آپ اپنی بہتر کر سکتے ہو۔ تو اگر آپ کا ارادہ ہو تو اسکرین پر یہ جو نمبر نظر آ رہا ہے 9390723341، اس نمبر پر ہم سے کانٹیکٹ
اپلائی کر لیجئے. 5,000 روپیوں کا کورس ڈائریکٹلی اگر آپ ہم سے جڑتے ہوں تو 50% آپ کو ہم آف کر کے دے دیں گے، یعنی 2,500 میں یہ سارے کورسز آپ کو انشاءاللہ العزیز مل جائیں گے. ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خاص خیال رکھیں، اور مجھے حقیر فقیر کو بھی اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.